یا رب مجھے مقبول حج کی تو سعادت دے، مقبول قربانی ہو ایسی تو اطاعت دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1390 ہجری میں حج و زیارت کی سعادت حاصل کی۔ اس حوالے سے سفر مدینہ کے ایک ایمان افروز واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں پھسل کر گر گیا، داہنے ہاتھ کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی، یعنی سیدھے ہاتھ کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ درد زیادہ ہوا تو میں نے اسے بوسہ دے کر کہا، اے مدینے کے درد، تیری جگہ میرے دل میں ہے، تو مجھے یار کے دروازے سے ملا ہے، تیرا درد میرا درماں، تیرا غم میری خوشی ہے، مجھے درد دینے والے تیری بندہ پروری ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں درد تو اسی وقت سے غائب ہو گیا مگر ہاتھ کام نہیں کرتا تھا۔ 17 دن بعد مستشفیٰ ملک یعنی شاہی اسپتال میں ایکس رے لیا گیا تو ہڈی کے 2 ٹکڑے ایکس رے میں نظر آئے جن میں قدرے فاصلہ ہے، مگر ہم نے علاج نہیں کرایا۔ پھر آہستہ آہستہ ہاتھ کام کرنے بھی لگ گیا۔ مدینہ منورہ کے اس اسپتال کے ڈاکٹر محمد اسماعیل نے کہا کہ یہ خاص کرشمہ ہوا ہے کہ یہ ہاتھ طبی لحاظ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ایکس رے میرے پاس ہے، ہڈی اب تک ٹوٹی ہوئی ہے، اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے ہی تفصیل لکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنے اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا علاج صرف یہ کیا کہ آستانہ عالیہ پر کھڑے ہو کر عرض کی کہ حضور میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اے عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی جوڑنے والے، اے معاذ بن افرا کا ٹوٹا بازو جوڑ دینے والے، میرا ٹوٹا ہاتھ جوڑ دو۔ چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آ جا، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے پھرتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، اس مقدس شہر میں جو بھی تکلیف ملے اسے خوش آمدید کہنا چاہیے، اپنی زبان سے کسی طور پہ بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور شکوے سے بچنا جو نا یہ ہماری محبت کے تقاضوں میں سے ہے۔ اور جب ایک امتی مدینہ پاک میں پہنچی ہوئی کسی تکلیف، دکھ، اذیت اور درد پر صبر کرتا ہے تو ایسے امتی کے لیے بہت کمال کی بشارت حدیث پاک میں آئی ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میرا کوئی امتی مدینے کی تکلیف اور سختی پر صبر نہ کرے گا مگر میں قیامت کے دن اس کا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی شفاعت خصوصی۔ حق یہ ہے کہ یہ وعدہ ساری امت کے لیے ہے کہ مدینے میں مرنے والے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس شفاعت کے مستحق ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں رہنا بہتر تھا، اور مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد فتح مکہ سے پہلے مکہ مکرمہ میں رہنا مسلمانوں کو منع ہو گیا اور ہجرت واجب ہو گئی، اور فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ میں رہنا جائز تو ہوا مگر مدینہ منورہ میں رہنا افضل قرار پایا۔ کیوں کہ یہاں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہے، اسی لیے زیادہ تر فضائل مدینہ پاک میں رہنے کے آئے ہیں۔ امیر سنت کیا خوب فرماتے ہیں،
مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اہل مدینہ پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ لوگ خوشحالی کی تلاش میں یہاں سے چراگاہوں کی طرف نکل جائیں گے، پھر جب وہ خوشحالی پا لیں گے تو لوٹ کر آئیں گے اور اہل مدینہ کو اس کشادگی کی طرف جانے پر آمادہ کریں گے، حالانکہ اگر وہ جان لیں تو مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ان کے در کی بھیک چھوڑیں سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں چیزوں کے نرخ یعنی بھاؤ بڑھ گئے اور حالات سخت ہو گئے تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اور خوش ہو جاؤ کہ میں نے تمہارے سا اور مد کو بابرکت کر دیا، اور اکٹھے ہو کر کھایا کرو کیونکہ ایک کا کھانا 2 کو اور 2 کا کھانا 4 کو اور 4 کا کھانا 5 اور 6 کو کفایت کرتا ہے، اور بے شک برکت جماعت میں ہے۔ تو جس نے مدینے کی تنگ دستی اور سختی پر صبر کیا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا یا اس کے حق میں گواہی دوں گا، اور جو اس کے حالات سے منہ پھیر کر مدینے سے نکلا اللہ کریم اس سے بہتر لوگوں کو اس میں بسا دے گا، اور جس نے اہل مدینہ سے برائی کرنے کا ارادہ کیا اللہ کریم اسے اس طرح پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ شاہ کونین نے جب صدقہ بانٹا زمانے بھر کو دم میں کر دیا خوش۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بہشت کی کنجیاں صفحہ 116 پر ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بالقصد یعنی ارادتاً میری زیارت کو آیا وہ قیامت کے دن میری محافظت یعنی حفاظت میں رہے گا، اور جو شخص مدینے میں سکونت یعنی رہائش اختیار کرے گا اور مدینے کی تکالیف پر صبر کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا، اور جو شخص حرمین یعنی مکے اور مدینے میں سے کسی ایک میں مرے گا اللہ کریم اس کو اس حال میں قبر سے اٹھائے گا کہ وہ قیامت کے خوف سے امن میں رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب مجھے مقبول حج کی تو سعادت دے۔ حج و عمرے میں دم اگر واجب ہو جائے، دم اگر لازم ہو جائے تو اس کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ آئیے اس بارے میں سنتے ہیں۔ دم کی قربانی کا گوشت خاص فقراء کا حق ہے۔ دم دینے والے پر اس گوشت کو شرعی فقیر پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ قربانی کرنے والا خود اگرچہ فقیر ہو اس گوشت کو نہیں کھا سکتا، یوں ہی جو شخص شرعی فقیر نہ ہو اسے بھی اس گوشت کو کھانا جائز نہیں۔ البتہ اگر دم کی قربانی کرنے والا وہ گوشت کسی شرعی فقیر کو دے دے یا قصاب کے شرعی فقیر ہونے کی صورت میں قصاب ہی کو یعنی جس نے ذبح کیا اس کو اجرت کے علاوہ جو اس کی اجرت بنتی تھی، جو اس کی پیمنٹ بنتی تھی اس کے علاوہ میں وہ گوشت دے دے، اور پھر یہ لوگ کسی ایسے شخص کو جو شرعی فقیر نہ ہو یعنی وہ قصاب یا وہ شرعی فقیر وہ کسی ایسے شخص کو دے دے یعنی ہبہ کر دے کہ جو شرعی فقیر نہ ہو یا بیچ دے، تو اب غیر مستحق شخص کے لیے اس گوشت کا لینا اور اسے کھانا جائز ہوگا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مقبول قربانی ہو ایسی تو اطاعت دے۔ گھر میں 6 افراد ہیں اور سب پر قربانی واجب ہے۔ اگر
ان سب کی طرف سے 2 یا 3 قربانیاں دے دی جائیں تو کیا وہ کافی ہوں گی یا نہیں، یا 6 ہی قربانیاں کرنی ہوں گی؟ آئیے اس بارے میں سنتے ہیں۔ عرض ہے کہ 6 قربانیاں ہی کرنی ہوں گی، مگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے، حالانکہ سب پر قربانی واجب ہے، پورے گھر کی طرف سے ایک ہی بکرے کی قربانی کر دیتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ اس طرح کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے۔ ایسے موقع پہ بڑا جانور لے لیا جائے تو وہ 7 افراد کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب مجھے مقبول حج کی تو سعادت دے، مقبول قربانی ہو ایسی تو اطاعت